اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو فقر کا خوف دلاتا ہے اور تم کو بری بات کا حکم کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی خیر سے نوازا گیا، اور نصیحت عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے یا تم نے جو کچھ نظر مانی ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اور ظالمین کا، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268، 269 اور 270 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کچھ اور اصول اور ضوابط بتائے ہیں۔ گزشتہ آیتوں سے مسلسل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور شرائط اور قواعد اور فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اسی کے تعلق سے کچھ ضروری وضاحت اور بھی کر رہے ہیں۔ جب آدمی نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اس نیک عمل کا تعلق آدمی کے جسم کے ساتھ ہو یا آدمی کے مال کے ساتھ ہو، اس نیک عمل کے اندر اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الشیطان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن سمجھو۔ تو یہ شیطان ہمارے راہ میں اور ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے نیک اعمال کے کرنے میں، چاہے ہم نماز پڑھتے ہو، چاہے ہم کوئی اور نیک عمل کرتے ہو، تو اسی طرح یہ اس راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے کہ جب آدمی کے اور بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کروں، تو شیطان دل کے اندر یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے۔ اگر میں نے مال خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں تو دل میں خیال ڈالتا ہے کہ مت خرچ کر، بلکہ تو فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا اگر خرچ کرے گا تو۔ حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کتنی ساری فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، آپ نے اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ میں 3 چیزوں کے اوپر قسم کھاتا ہوں، 3 چیزوں کے اوپر۔
اس میں سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ جس آدمی کے اوپر ظلم کیا جائے اور اس ظلم کے اوپر وہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس صبر کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، اور وہ صبر کا بدلہ ہوتا ہے عزت۔ اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں صبر کے بدلے میں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، اللہ رب العزت اس پر فقر کا، غریبی کا، تنگ دستی کا دروازہ اللہ کھول دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو شیطان دل میں خیال ڈالے کہ تو غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، پھر بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے، یہ شیطانی خیال ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک شیطان کی حرکت ہوتی ہے، ایک فرشتے کی حرکت ہوتی ہے۔ اگر دل میں خیال برا آتا ہے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، اور اگر دل کے اندر خیال نیکی کرنے کا آتا ہے، کوئی اچھائی کرنے کا آ رہا ہے، تو یہ جو ہے فرشتے کی طرف سے حرکت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خیال ڈالا گیا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ ایک اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو، دینے والے کو اس کا عوض عطا فرما۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض عطا فرما، اس کا بدلہ عطا فرما۔ اس پر دوسرا آمین کہتا ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک و برباد کر دے، تباہ کر دے۔ یہ دونوں فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، روزانہ اعلان کرتے ہیں، اور یہ اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ ان کو ان کا عوض دے دیتا ہے، ان کا بدلہ دے دیتا ہے، ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جو روک کر رکھتے ہیں، اللہ ان کے مالوں میں برکت نہیں دیتا۔ اور آگے اللہ کیا کہہ رہے کہ شیطان کی دوسری حرکت ہوتی ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ وہ تم کو برائی کا حکم کرتا ہے۔ علماء نے یہاں پر برائی سے مراد بخل لیا ہے، کہ وہ تم کو بخل کی طرف لے جاتا ہے، تم کو سخاوت سے ہٹاتا ہے اور بخیل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہارے اندر ایک بری خصلت، بری صفت بخل پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ ہو۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی نیکی کی وجہ سے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ آگے اللہ یہی چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ مغفرت کس بات کی؟ کہ نیکی آدمی جب کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک اچھائی ہے، تو یہ نیکی گناہوں کو معاف کرے گی۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، کہ تمہارے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنے سے تمہاری مغفرت کی جائے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وفضلا، اور فضل کی بھی امید کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فضل سے مراد زیادتی کی، برکت کی، کہ اللہ اضعافا مضاعفہ کر کے دیں گے، بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو دل میں یہ خیال جب آ جائے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا، تو فوراً آدمی یہ سوچے کہ میرے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور مجھے مزید مال عطا کریں گے، میری مال میں برکت ڈالیں گے۔
پھر آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وسعت والے سے کیا مراد کہ اللہ بڑی وسعت والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں عزیز ساتھیو بزرگوں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں، ہم یہ چاہیں گے کہ میں اللہ کے راہ میں مال خرچ نہ کروں، ہاں تو اللہ رب العزت کی جو ہے دینے میں، اللہ رب العزت کی فضل میں کمی ہو جائے گی۔ ہاں تو یہ تو ایک شیطانی خیال ہے، گویا اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کر کے ایک طرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال خرچ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤں گا، تو دوسرا کہاں سے آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں تو وسعت والا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، میں تو دینے والا ہوں۔ اللہ اور دیتا ہے، اللہ اور دیتا ہے، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ علیم، جاننے والا ہے کس نیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ، کس استخلاص کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نیتوں کو جانتے ہیں اور اسی کے بقدر اس کو ثواب اور اجر اور انعامات سے نوازتے ہیں۔ اخلاص کے بقدر اس کو نیتوں سے اور اخلاص کے بقدر اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر حکمت کا لفظ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی حکمت کا بارہا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں حکمت سے مراد مفسرین نے جو ہے بیان کیا ہے کہ بہت سارے اقوال نقل کیے گئے، 29 یا 30 اقوال ہے حکمت کے۔ کسی نے حکمت سے مراد دین کو لیا، کسی نے حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیا، کسی نے حکمت سے مراد حدیث لی، حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ لی۔ تو بہرحال سب کے جو ہے اقوال کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہاں حکمت سے مراد جو ہے دین کی وہ سمجھ ہے۔ کون سی سمجھ؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور آدمی کا یہ سوچنا کہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اللہ اور زیادہ دینے والے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سمجھ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس کو یہ دین کی سمجھ دے دی گئی فقط اوتی خیرا کثیرا، اس کو جو ہے بہت بڑا حصہ خیر کا اور بھلائی کا دے دیا گیا۔ حکمت دین کی سمجھ، دین کی سمجھ بوجھ۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے اپنی کتاب اور اپنی تفسیر ہدایت القرآن کے اندر اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جس کو اللہ دین کی سمجھ، اللہ ہر کسی کو دین کی سمجھ نہیں دیتا، دین کا فہم نہیں دیتا۔ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی اس کے تو وارے نہیں آ رہے۔ اور آگے بیان کیا کہ اس کی پانچوں انگلیاں گھی کے اندر ہے۔ دین کی جس کو سمجھ مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے دین کی سمجھداری، دین کی سمجھ بوجھ، دین کا سمجھ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ دین کی سمجھ اللہ ہم کو دے دے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتے کہ نصیحت تو عقل والے قبول کرتے ہیں، جن کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑا ہو، نفسانی خواہشات اور نفسانی چاہتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں، وہ ایسی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے۔ نصیحتوں کو قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر عقل ہوتی ہے، جن کے اندر فہم ہوتا ہے، جن کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ایسی نصیحتوں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے، اس خرچ کرنے کے اندر سارے شرائط اور فوائد اور ساری باتیں آ گئی۔ اس سے پچھلے جتنی بھی چیزیں گزری ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ احسان جتلانے کے لیے خرچ کیا ہو، تکلیف پہنچانے کے لیے خرچ کیا ہو۔ اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، کیسا مال خرچ کیا ہے، پاک کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بات سے پورے واقف ہے کہ کس طرح کا مال تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، یا تم نے کوئی نظر مان کے رکھی ہے۔ نظر جو مانی جاتی ہے اس کا پورا کرنا جو ہے واجب ہے۔ آدمی کوئی نظر مانتا ہے کہ اگر فلانا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا یا اتنی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو جو تم نظر مانتے ہو وہ بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔
ہم ایسا نہ سمجھے کہ اتنی نظر مان لی اور میرا فلاں کام ہو گیا، اور میں نے اس نظر کے اوپر جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت تو جانتے ہیں۔ آدمی اگر یہ خیال کرے کہ میں ہی جانتا ہوں اور کون جانتا ہے، نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ تم نے جو خرچ کیا اس کو بھی جانتے ہیں، جو تم نے نظر مانی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، کس نیت کے ساتھ نظر مانی تھی، کتنی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نظر مانی تھی، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ نیک عمل آدمی جب کرتا ہے تو اس کا ایک رشتہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں، اس کا ایک عہد اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، احسان جتلانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، حرام خرچ کرے، پاک خرچ نہ کرے، شیطان کی جو ہے اس کے ساتھ خرچ کرے، شیطان کی پٹی کے ساتھ خرچ کرے، تو یہ سارا کا سارا جو ہے آدمی نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کا معاملہ کیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن یہ سوچے کہ میرے اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کا مجھے انعام دیا جائے، ثواب دیا جائے، مدد کی جائے، اللہ کہتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کا تو کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ظلم کرنے والوں کا، کہ جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے ان کو کوئی مددگار نہیں۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں اس بات کا پورا خیال رکھا جاوے کہ اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کر رہے ہوں تو اس بات کو پیش نظر رکھا جاوے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتلائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہاں، خرچ کرنے میں اس کا خوب خیال رکھیں۔ اور دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ اس لیے کریں کہ اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، مرضات للہ، مرضات اللہ، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو رہا ہو، ہاں، ثواب کی نیت ہو، ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے آدمی کو اللہ رب العزت وہ ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور احسان اس میں نہ جتلانا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔